بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اچھی خبریں آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبریں ہیں آنے والے دنوں میں۔ اور یہ جو ایک سیاسی بحران ایک آیا ہوا ہے، اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور بھی ہو رہا ہے اور کچھ عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں، اور چیزیں آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف جائیں گی، کچھ اچھی وائبس آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے کہ کیا اچھی خبریں آ سکتی ہیں اور کیا اچھی خبریں آ چکی ہیں۔ یہ جو باجوہ صاحب کا معاملہ تھا، اب باجوہ صاحب کے اقدامات، باجوہ صاحب کے فیصلے، ان کو انڈو کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور انڈو کرنے کا وقت صرف یہی نہیں، پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں، بلکہ انہوں نے جو سیکورٹی کے معاملات میں پاکستان کی جو اس وقت سیکورٹی کی صورتحال ہے اور جو دہشت گردی کی ایک ویو آئی ہوئی ہے، سخت ترین ویو، پاک ایران بارڈر، پاک افغان بارڈر غیر محفوظ ہیں اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک نئی تحریک ایک شروع ہو چکی ہے، شدت کی اور عسکریت پسندوں کی اور دہشت گردی کی۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں، یہ اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے۔ اور معیشت جو کہ بالکل درست سمت میں آگے بڑھ رہی تھی اور 9-10 اپریل سے پہلے صورتحال بالکل صورتحال کنٹرول میں تھی، اچھائی کی طرف جا رہی تھی، چیزیں پازیٹیو مینرز میں جا رہی تھیں، لیکن باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو ڈیریل کیا اور سارے کے سارے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی۔ اور باجوہ صاحب اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک دو بندے اور بھی تھے، اور ان ایک دو بندوں کا بھی تعین کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل پرفیکٹ انفارمیشن کہ کوئی شبہ نہیں رہا، اب شک شبہ نہیں رہا کہ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے ساتھ دانستہ، انٹینشنلی، ان انٹینشنلی نہیں، دانستہ انٹینشنلی یہ کام کیا گیا اور پاکستان کو اس کا سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ کام کیا گیا ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ اور اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کون کون سے انوالو تھے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ میں آپ کو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے اندر کوئی بھی نہیں تھا، اور کچھ چیزیں پہنچی جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو فوکسڈ اور ادروائز بھی اس سے پہلے بھی ایک سیشن ہوتے ہیں، بریفنگز ہوتی ہیں آف دا ریکارڈ، اور اس میں بریفنگ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو اس تناظر میں بہرحال اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں جو کہ اس وقت جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور اس میں اب اکاؤنٹیبلٹی کس حد تک ہوگی، کس طریقے سے نہیں ہوگی، یہ ایک ظاہر ہے ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل پریشر بھی آ جاتا ہے، اور چیزوں کو جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کو بڑے طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بہت سارے معاملات خراب ہو گئے تھے، تو ان کو آہستہ آہستہ واپس لایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے اس وقت بھی جو بارودی سرنگیں باجوہ صاحب بچھا کے گئے ہیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہوگی، اور باجوہ صاحب اکیلے نہیں تھے۔ تو بہرحال جو اچھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ جو ہماری قومی سلامتی پالیسی بنی تھی، اور یہ 1947 کے بعد یعنی کہ 75 سالوں میں فرسٹ ٹائم ایک ایسا ڈاکومنٹ بنا تھا قومی سلامتی پالیسی کا جس میں کچھ چیزوں کا تعین کیا گیا تھا، تو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی تھی، اور اس کا ایک حصہ تو ظاہری تھا، وہ تو ایک پبلک ڈومین میں تھا، اور ایک حصہ اس کا پبلک ڈومین میں نہیں تھا۔ تو وہ اصل جو پبلک ڈومین میں نہیں تھا، جو پبلک نہیں ہوا، جو ہے ان کیمرہ ساری چیزیں ہیں، وہ کیسے اس کی چیزیں کیسے لیک ہوئیں اور کیوں وہ ہمارے مخالفین تک پہنچیں یا انٹرنیشنل پلیئرز تک کیسے پہنچیں، یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش تو کیا کرنی ہے، حل تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں سے کیسے یہ چیزوں کو نکالنا ہے، بڑے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ایک نپے تلے انداز میں کچھ چیزیں کنوینس کر سکوں۔ بہرحال قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں فوکس رہا ہے دو چیزوں کا، اور فوکس یہ رہا ہے کہ جو معاشی پالیسی ہے، معیشت، اس پہ بات ہوئی ہے، اور جو بریف کیا گیا اور جو اقدامات اٹھائے گئے، ظاہر ہے وہ ورسٹ سچویشن بتائی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ کو عملی اقدامات کریں، کوئی روڈ میپ تیار کریں، کوئی چیزیں سامنے لے کے آئیں، اور قومی خود مختاری اور معاشی پالیسی، معیشت کا تحفظ اور آزاد معیشت
جو قومی سلامتی پالیسی کا ہمارا حصہ تھا، آزاد معیشت جو ہے، انڈیپینڈنٹ معیشت، اور ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے، یہ ہم بیساکھیوں سے نکل آئیں اور اس کو خود مختاری کی طرف آگے لے کے بڑھیں تو ہی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں، یا ڈاکٹر صاحب کی جو معاشی پالیسیاں تھیں یا معاشی اقدامات تھے، وہ کوئی تسلی بخش نہیں تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ نہیں تھا، کیونکہ اب کہا گیا ہے جو اعلامیے میں اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں کہا گیا کہ آپ روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ حالانکہ اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے، تو روڈ میپ تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا فورم ہو اور اس میں بھی آئیں بائیں شائیں کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا سائن تھا۔ بہرحال جو گفتگو سامنے آئی ہے، جو اعلامیہ سرکاری طور پہ جاری کیا گیا، وہ ہے کہ قومی خود مختاری اور معاشی آزادی کو وہ کہتے ہیں جی یقینی بنایا جائے گا، اور قومی سلامتی کمیٹی کا معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر، اور پھر جو کرنسی غیر قانونی طور پہ باہر جا رہی ہے ملک سے، اس کو روکا جائے گا۔ یہ تو ایک کیا کہنا چاہیے جی، نارمل سی بات ہے، اور اس کے لیے قومی سلامتی کمیٹی میں اگر یہ معاملہ ہے کہ جی کرنسی باہر جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو توجہ دینی چاہیے، جو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وزیر دفاع ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، یہ سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے عمرانوفوبیا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہے نہیں۔ تو اگر کرنسی سمگل ہو رہی ہے تو یہ وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے اور وہ اپنے اداروں کو متحرک کرے، اور اس میں قومی سلامتی کمیٹی میں یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ خاص طور پہ سارا کا ملبہ ڈال دیا گیا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا کہ یہ تو میڈیا کروا رہا ہے، اور سوشل میڈیا بہت زیادہ نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سارے کام کر رہی ہے، عمران خان صاحب سنبھلنے نہیں دے رہے، اس طرح کی باتیں بھی ایک تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یا جو حقائق سے برعکس ہے، اس پہ آپ سوشل میڈیا اور ان کو جا کے قابل گرفت کر لیں۔ ادارے آپ کے پاس ہیں، اور ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ نے کرنا ہے آپ کریں ان کو کنٹرول۔ اور نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور صوبائی جو اپیکس کمیٹیاں ہیں ان کو دوبارہ سے فعال کرنے کا پروگرام کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ تو۔ اور لیکن جو اصل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مؤثر اور تیز رفتار اقتصادی بحالی کے لیے روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی روڈ میپ تھا ہی نہیں، روڈ میپ تھا ہی نہیں، ظاہر ہے وہ اپنے کاموں پہ لگے ہوئے تھے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو موجودہ جو اصل معاملہ ہے، یہ سارے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، ان 2 اجلاسوں کے بعد جو ہم ایک ایزیوم کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے جی کہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا اور نہ ہی ہے، اور یہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکلنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں، کچھ میڈیا پہ ڈال دیں، کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈال دیں، کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اور جبکہ جو وہاں پہ چیزیں جو سالڈ کوئی کنکریٹ نام کی کوئی تھے ڈیسیشن تھے، پالیسی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، یہ چیز ہے۔ اور پھر چونکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ایک بریف لیا گیا تھا، اور ماہرین معیشت سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے ساری باتیں کنوے کی ہوئی تھیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کو بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کیا جائے گا جی انتظار۔ اگر تو سچویشن کوئی 4-6 ہفتوں میں بہتر ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ 8واں 10واں ہفتہ جو ہے وہ کوئی اچھا ثابت نہیں ہوگا موجودہ حکمراں اتحاد کے لیے۔ باقی جو خبریں ہیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب علیل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اچھی خبر جو کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اعظم سواتی صاحب کی ضمانت پر رہائی کا حکم ہونا، اور اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کی عدم گرفتاری، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا، بلدیاتی الیکشن پہ اسٹے آرڈر نہ ملنا، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وائبس جو آ رہی ہے پنجاب میں خاص طور پہ بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے، اور جو حلوہ سمجھا جا رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پنجاب حکومت جو ہے وہ گرا لی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو فارغ کر دیا جائے گا، اور وہ واپس پنجاب چلا جائے گا پی ایم ایل این کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس، وہ لگتا ہے کہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا، بلکہ نہیں ہو سکتا۔
اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دھونس اور دھاندلی سے اور ہر اپنے طاقت کے بل بوتے پر آپ صوبائی حکومتوں کو بلڈوز کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال جو اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پہلے ہی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد میں نمبرز پورے کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نمبرز پورے نہیں کر سکتے، وہ اسپیکر کے خلاف نہیں پورے کر سکتے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نہیں پورے کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، وہ صدارتی ریفرنس جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف سے آیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ جو فیصلہ ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے۔ اس نے لوٹا کریسی، لوٹوں کی خرید و فروخت، ایم پی ایز ایم این ایز کی خرید و فروخت، ان کے ووٹوں پہ مکمل پابندی لگا دی ہے اور ملیا میٹ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی آئی، ناصر حسین شاہ صاحب آئے، زرداری صاحب آئے، بہت سارے ڈیرے لگے رہے لاہور میں، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور جن لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پہ رابطے کیا گیا، جن اراکین کے ساتھ، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو بھی بتا دیا، اپنی پارٹی کو بھی بتا دیا اور میڈیا کو بھی بتا دیا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، لہٰذا یہ تو معاملہ چیپٹر ہو گیا ہے کلوز۔ اور اب اسی لیے اصل میں پلان یہ تھا کہ ان کے پاس انفارمیشنز تھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ کتنے ایم پی ایز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ملک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہیں 8-9 ایم پی ایز باہر ہیں اور کوئی 3-4 ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا، صدر گورنر پنجاب نے ان سے یہ فیصلہ کروایا گا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ، ایک طرف تحریک اعتماد آ چکی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو وہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ہو گیا فلاپ۔ ان کا خیال تھا کہ راتوں رات جو ہے وہ شب خون مارا جائے گا اور کچھ بیرونی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، کچھ سپورٹ فکسرز ہیں سسٹم میں موجود ہیں، وہ ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی مدد سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور قومی سلامتی کمیٹی نے اب اہداف دے دیے ہیں اور ان اہداف کو اب دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور واپس ہم جا رہے ہیں اس قومی سلامتی پالیسی کی طرف جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بنی تھی اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، اور اس کے کچھ حصے جو ہیں انٹرنیشنل پلیئرز تک بھی پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ایک خوشائند اطلاع ہے۔ باجوہ صاحب کے بارے میں پھر بات کریں گے، کیونکہ ان کے ہر روز ان کے جو معاملات ہیں اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، ود ان انسٹیٹیوشن بھی اور ادروائز بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔